شخصیت کو آپ کے روبرو کرتے ہیں جو ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی موقر استاذ، ہم سب کے کرم فرما حضرت اقدس مولانا عبداللہ معروفی صاحب استاد حدیث و تخصص فی الحدیث کے نگراں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند، گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میرے تارے ہو، تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میرے تارے ہو، تقدیس طلب کے مستوں پر مولا کے حقیقی دھارے ہو، یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے پیغام ہدایت سننے کو، سب محفل میں جمع ہوئے ہیں پیغام شریعت سننے کو۔ حضرت اقدس مولانا عبداللہ صاحب معروفی تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دیں۔ پڑے ہیں، بیٹھ جائیں، آ کر اندر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم صدر اجلاس، معزز حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے اس ہر دل عزیز اور محبوب مدرسہ اسلامیہ اختر العلوم کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور آپ نے دیکھا مدرسے کی کارگزاری کی اتنی کثیر تعداد یہاں کے فارغ التحصیل علماء اور حفاظ کی، جن کے سروں پر دستار باندھی گئی، اور مزید کل کی نشستوں میں بھی یہ دستار بندی ہونی ہے۔ میرے دوستو، یہ مدرسے والے جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ آپ کا مدرسے والوں پر حق ہے، آپ کا مدرسے والوں پر حق ہے، جیسا کہ مدرسے والوں کا مدرسے کا آپ کے اوپر حق ہے۔ مدرسے کا حق تو یہ ہے کہ آپ اس مدرسے کو اپنی ضرورت سمجھیں اور اپنی پھول سی اولاد کو اس مدرسے میں بھیج کر ان کی تعلیم و تربیت، اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور مدرسہ آپ کا ہے اور آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو مدرسے کی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے آپ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورت میں پیچھے نہ ہٹیں،
اور دل کھول کر مدرسے کا تعاون کریں۔ میرے دوستو، دوسرا حق آپ کا مدرسے پر یہ ہے کہ گاہے بگاہے مدرسہ آپ کو جمع کر کے دین کی باتیں آپ کو بتائے اور آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے ان باتوں کو سنیں۔ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کا مذاکرہ ہو اور ان کوتاہیوں کے دور کرنے کا عزم اور حوصلہ لے کر کے اٹھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی آپ انہیں نصیحت کریں، نصیحت کرنا ان مومنوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے اگر گاہے بگاہے یہ جلسے نہ ہو، دین کی باتوں کا مذاکرہ نہ ہو، ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اللہ کے، کیا حقوق ہیں بندوں کے، کیا حقوق ہیں والدین کے، کیا حقوق ہیں اولاد کے، ان حقوق کا جب تک تبادلہ خیال نہیں ہوگا، یہ سبق ہمارا جب تک تازہ نہیں کیا جائے گا، ہم اپنے غفلت کے ماحول میں رہتے ہوئے یہ سبق بھولتے رہتے ہیں اور اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا مدرسے کے اوپر یہ حق ہے، آپ مطالبہ کریں، نہ یہ کہ صرف سالانہ جلسے ہی میں، بلکہ حالات جیسے تک آتے ہیں ان نازک حالات میں بھی گاہے بگاہے مدرسے والے آپ کو جمع کریں اور آپ کو وقت کے مناسب حال ہدایات اور رہنمائیاں دیں تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بنائیں اور آپ کے بچوں کا بھی مستقبل روشن و تابناک ہو۔ یہ بہانے ہوتے ہیں اور امیر جمع ہیں احباب، حال دل کہہ لے کہ حال دل کہنے کے یہ مواقع ہوتے ہیں اور اس طرح سے بات پر بات جب نکلتی ہے تو ہمارے ذہن دماغ کو وہ اپیل کرتی ہے اور واقعتاً ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کا حوصلہ لے کر کے اور اپنے کو خوبیوں سے آراستہ کرنے کا عہد و پیمان کر کے ہم یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستو، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یوں تو آپ کی ہر حدیث بڑی جامع ہوا کرتی ہے اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بات مختصر ہوتی ہے لیکن ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے اور جو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی ہے اور ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں بیان فرما دیا ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین کے 7 خوش نصیب بندوں کا ذکر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب بندے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جبکہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوا نیزے کے برابر سورج ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، دماغ کھولتا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، یہاں تک کہ اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے بیگانہ ہوں گے، شوہر بیوی سے بیگانہ ہوگا، بیوی شوہر سے بیگانہ ہوگی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا ہوا ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی۔ ایسے ہولناک ماحول میں، ایسی ہولناک صورتحال میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جو سرکاری مہمان ہوں گے، جن کو اسپیشل طور پر عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہ جو اتنی بڑی مصیبت ہے،
اس بڑی مصیبت میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے فرشتے لپک لپک کے ان کا استقبال کریں گے اور عرش الہی کے سائے میں انہیں جگہ دیں گے اور انہیں لا کر کے ٹھہرائیں گے۔ یا اللہ، کیا ہے ان کے اندر؟ کیا سرخ آفتہ پر لگا ہے؟ کیا یہ کر کے آئے ہیں؟ کون سی وفاداری انہوں نے ثابت کر رکھی ہے؟ ہاں انہوں نے ہائی گریڈ کا، انتہائی درجے کا مجاہدہ کیا ہے اپنے خالق و مالک کی وفاداری میں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ان کا اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے اور ان کی قربانی بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ آج ان کے ساتھ اتنا اسپیشل معاملہ کیا جائے گا کہ اور بندوں کے ساتھ وہ صورتحال نہیں ہوگی، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف گنتی کے 7 آدمی نہیں ہیں، 7 صفات، 7 خوبیاں، 7 قسم کی اچھائیاں، وہ سب کی سب کسی کے اندر پائی جائے یا ایک خوبی بھی کسی کے اندر پائی جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا وہ خصوصی مہمان ہوگا اور عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ دی جائے گی۔ کیا خیال ہے اگر اس کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی تو اس سے سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں، بلا حساب و کتاب پوری عزت و اکرام کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچائے جائیں گے۔ جب قیامت میں کہ ہولناکی میں ان کے ساتھ اسپیشل اور استثنائی معاملہ کیا گیا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب و کتاب وہ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں میرے دوستو؟ ہر بات بہت اہم ہے۔ نمبر 1، امام عادل، وہ امام، لوگوں کا پیشوا، لوگوں کا ذمہ دار، چاہے وہ اونچی سطح کا ہو، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، صوبے کا حاکم ہے، ضلع کا حاکم ہے، شہر کا حاکم ہے یا گھر کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کچھ لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص میرے دوستو، عہدہ بڑا پیارا ہوتا ہے اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ عزت جاہ، یہ جو جاہ کی طلب ہے، یہ جاہ کی طلب ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اور بہت کچھ مال دولت خرچ کر کے وہ پردھان بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خلق خدا کی خدمت کروں گا۔ بے شک خلق خدا کی خدمت بہت اونچی عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے، لیکن انتہائی نازک منصب ہے، آسان کام نہیں ہے۔ 4 آدمیوں کو سنبھالنا، ان کے حقوق ادا کرنا اور ان میں انتظام قائم کرنا۔ میرے دوستو، جب انتظام کی باری آتی ہے تو منتظم سے پوچھئے، اس کے گویا پتا پانی ہو جاتا ہے، کتنا ہی وہ اچھا کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ اگر اس کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کی برائی کرتے ہیں۔ جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، جس کی منشا کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، وہ گالیاں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہے جائز ہو یا ناجائز، لوگ ذمہ دار سے اپنا حق جو ان کا حق نہیں ہے وہ بھی وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کانٹوں کا تاج ہے یہ عہدہ، کانٹوں کا تاج ہے یہ ذمہ داری میرے دوستو۔ لیکن جو اللہ کے بندے ذمہ داری کو امانت داری سے ادا کریں، مدرسے کا محتمم ہو، مدرسے کا ذمہ دار ہو، شہر کا ذمہ دار ہو، صوبے کا ذمہ دار ہو، چھوٹی بڑی سطح کا، بلکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کا ہر ذمہ دار ہے اور اس کے ذمے کچھ لوگوں کی حفاظت اور رکھوالی کا کام لگایا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن اولین و آخرین کے سامنے پوچھا جائے گا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے کچھ لوگوں کی نگرانی، کچھ لوگوں کی حفاظت،
کچھ لوگوں کا انتظام تمہارے ذمے سونپا تھا، تم نے ان کے حقوق کہاں تک ادا کیے؟ اگر اس نے حقوق اللہ کی ڈر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہر حق والے کا حق ادا کیا ہے، بہت بڑا مجاہدہ کیا، بہت بڑا مجاہدہ کیا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا، بڑے عہدے کی بات نہیں کرتا، لیکن کم سے کم ہم گھر کے ذمہ دار لوگ یہاں اکٹھا ہیں، ماں باپ موجود ہیں، کم از کم اپنی اولاد کے تئیں ان کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں، ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ان کو ہم نے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کو ہم نے چھوٹوں بڑوں کے حقوق نہیں پڑھائے، اور ان کو ہم نے سلیقہ نہیں سکھایا، تعلیم نہیں دلوائی، کل قیامت کے دن ہماری یہی اولاد ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دے گی۔ ہماری یہی اولاد ہمارے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ، میرے باپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، مجھے بہت باعزت زندگی گزارنے کے لیے اس نے بینک بیلنس چھوڑے، اس نے مجھے بہت اعلیٰ ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا، نہیں مجھے دیا تو آپ کے قرآن کا علم مجھے نہیں دیا تو نبی کی سنت مجھے نہیں بتائی، نہیں دیا تو دین اسلام کے موٹے موٹے احکام و مسائل جس سے میں اللہ کے حقوق ادا کر سکتا، جن بندوں کے حقوق میرے اوپر واجب تھے ان کے حقوق ادا کرتا، میرے والد نے اس طرف سے جو ہے لاپرواہی برتی ہے۔ میرے دوستو، یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ غفلت ہی نہیں، مجرمانہ غفلت ہے، یہ جرم ہے۔ اور کل اگر ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا اور اس میں کوتاہی کی تو اولین و آخرین کے مجمع میں ہماری اولاد ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور ہماری طرف سے ہماری شکایت کرے گی۔ میرے دوستو، دنیا میں بھی اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت سے غفلت برتتے ہیں اور پھر بوڑھے ہوتے ہیں، ضرورت جب محتاج ہوتے ہیں، چونکہ اس اولاد کو ہم نے دیندار نہیں بنایا، ماں باپ کے حقوق ان کو نہیں سکھائے، ماں باپ کو تکلیف دینے میں کتنا وبال ہے، کتنی مصیبت ہے، دنیا اور آخرت کی کس قدر بدبختی ہے، ہم نے اولاد کو یہ بات نہیں سکھائی، جس کے نتیجے میں جیتے جی اپنی اولاد کی جانب سے ناگفتہ بہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، یہ بدبخت اولاد ہے جو والدین کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کا معاملہ کرتی ہے اور جفا کا معاملہ کرتی ہے، وہیں ذرا سوچنے کی بات ہے کہیں ہم سے تو کوتاہی نہیں ہوئی اس اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ امام عادل، ہم ان اولاد اور اپنے ماتحتوں کے امام ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، جس سطح پر ہمارے میں ذمہ داری دی گئی ہے، کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے حوالے سے ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو شخص اپنے ماتحتوں کے حقوق کو انصاف کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کر کے اس دنیا سے جائے گا، بہت بڑی قربانی دے کر کے جائے گا، اور اس کے صلے میں اللہ رب العالمین خاص عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نوجوانوں، میرے بیٹو، ذرا سمجھو اس بات کو، جوانی اندھی ہوتی ہے، جوانی میں شباب خون کے اندر حدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، اسی طریقے سے خواہش نفس بھی شباب پر ہوتی ہے، گناہ کا موقع پاتا ہے اور آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے حکموں کے مطابق جو جوان اپنی جوانی گزارے گا، سبحان اللہ، بہت بڑا مجاہدہ وہ کر کے جائے گا۔ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اس نوجوان کو رکھا جائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی مان کر،
اپنے رب کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جس نے اپنی جوانی گزاری ہے، یقین مانو بہت کنٹرول کیا ہے اس نے اور بہت قربانی دی ہے اس نے، صرف اللہ کا ڈر اس کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا ہے، جبھی تو گناہ کا موقع ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یقین مانو یہ شخص اس لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، کل اللہ رب العالمین اسے یہ اکرام اس کا فرمائیں گے کہ عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، بوڑھا ہونے کے بعد تو یوں ہی اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کسی کام کا نہیں رہ جاتا آدمی۔ بڑھاپے میں اگر انسان نے عبادت کی، بڑھاپے میں گناہ سے بچا رہا، تو یہ کوئی وہ کمال نہیں ہے جو عین جوانی اور شباب میں جبکہ معصیت اور گناہ کا عنصر پوری قوت کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن گناہ کا موقع آتا ہے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہے کمال کا، واقعتاً اس کا حق ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اسپیشل معاملہ کیا جائے گا اور کیا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے نوجوانوں۔ جوانی کی بے اعتدالیاں، جوانی کی گمراہیاں، جوانی کی غلط حرکتیں، اس سے انسان بعد میں بڑھاپے میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اپنی زندگیوں کو، اپنی عفت و عصمت کو بچاؤ۔ جیسے انسان کی عزت پیاری ہوتی ہے، مال حرام ہے، اسی طریقے سے انسان کی عفت و عصمت یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آج نوجوان ہمارا اپنی عفت و عصمت کو بچا لے گا، اس عفت و عصمت کے بچنے کے نتیجے میں اسے بہت کچھ خیر ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اسے کامیابی ملے گی۔ تیسری چیز کون ہے؟ تیسرا شخص، اللہ اکبر، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت تم مسجد میں پڑے رہو۔ اللہ اس قدر مہربان ہے، بندہ اگر ایک نماز پڑھ کر کے نکلا ہے، اگلی نماز کے انتظار میں ہے اور اس کے دل و دماغ اور شعور میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ مجھے اگلی نماز بھی پڑھنی ہے، جب اس احساس کے ساتھ وہ اپنے میڈیکل اسٹور پر رہے گا، اپنی دکان پر رہے گا، اپنے کھیت میں رہے گا، اپنے کارخانے میں رہے گا، یقین مانو اگلی نماز کی اذان پر اس کا کان لگا رہے گا کہ میری جماعت چھوٹ نہ جائے۔ جانتے ہو، ہے وہ اپنی دکان پہ، ہے وہ اپنے کارخانے میں، لیکن چونکہ وہ اگلی نماز کے انتظار میں ہے، اللہ کے رجسٹر میں پورے وقفے میں نمازی کے حکم میں لکھا جائے گا۔ ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے، چاہے وہ کارخانے میں ہے، اپنی دکان پہ ہے، اپنے کاروبار میں ہے۔ اور یاد رکھو، جس چیز کا انسان کو انتظار ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ صبح کی 4 بجے کی ٹرین سے ہمیں دلی جانا ہے، ہمیں لکھنؤ جانا ہے، کتنی کڑاکے کی سردی ہو، جب انسان کو ضروری کام ہے تو وہ جھک مار کر کسی نہ کسی طریقے سے 4 بجے اٹھتا ہے، تمام تر مشقت برداشت کر کے اسٹیشن پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ اگر وہ گاڑی چھوٹ گئی تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اسے نیند نہیں آئے گی، تھوڑے وقفے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی رہے گی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ کہیں اگر میری یہ ٹرین چھوٹ گئی تو اس کے نتیجے میں میرا بڑا نقصان ہوگا۔ میرے دوستو، نمازوں کا یہی حال ہونا چاہیے۔ ایک نماز چھوٹنے کے نتیجے میں 80 سال انسان جہنم میں جلے گا، اور ہر نماز مومن کے اوپر وہ ایک فرض قرار دی گئی ہے، اور فرض کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے دوستو، ایک نماز، فجر کی نماز پڑھ کر ہم نکلے اور ظہر کیا انتظار،
ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے، عصر کا انتظار، عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، مغرب کا انتظار، اس طریقے سے ہر نماز کے بعد جب اگلی نماز کا انتظار ہوگا تو ہماری جماعت نہیں چھوٹے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے 25 گنا اور 27 گنا وہ تو ملے گا ہی۔ اس پورے پیریڈ میں، اس پورے وقفے میں جس میں کہ آدمی اپنے کام میں لگا ہوا تھا لیکن اذان کی طرف، اگلی نماز کے اذان کی طرف اس کا کان لگا ہوا تھا، اگلی نماز کے انتظار میں وہ تھا، اس پورے وقفے میں وہ نمازی کے حکم میں لکھا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ 24 گھنٹہ اللہ کے رجسٹر میں یہ بندہ نمازی کے حکم میں لکھا گیا ہے۔ لہذا جب نماز کا اتنا اہتمام کیا کہ اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یقیناً یہ شخص انتہائی درجے کا اللہ سے ڈرنے والا ہے، انتہائی درجے کا اللہ کا وفادار ہے۔ اللہ کے گھر سے اسے اتنی مناسبت ہے، اتنی مناسبت ہے کہ ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے لیکن دھیان اس کا مسجد سے وابستہ ہے۔ یقین مانو یہ بندہ اس لائق ہے کہ کل اللہ رب العالمین اس کو اسپیشل انعام سے نوازیں، اور وہ انعام یہ ہوگا کہ عرش الہی کے سائے میں اس کے جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ اسی طریقے سے چوتھا وہ شخص، رجلان تحابا فی اللہ، دو ایسے آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ واسطے کی۔ دیکھو محبت کسی سے کرتا ہے یا تو حسن کی وجہ سے، محبت کوئی کسی سے کرتا ہے یا تو مال کی وجہ سے، محبت کوئی کسی سے کرتا ہے گن یا ہنر کی وجہ سے، لیکن ایک محبت یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ایمانی بھائی ہے، اور ایمانی بھائی ہونے کے ناطے ایمان کے تقاضے جیسے اس پر ہیں ویسے ہی میرے اوپر بھی ہیں۔ میں اس کے ایمانی تقاضوں میں اس کی مدد کیا کروں گا، وہ میرے ایمانی تقاضوں کی تکمیل میں میری مدد کرے گا۔ جب اللہ واسطے کی انسان کسی سے محبت کرے گا تو یاد رکھو کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، ایک دوسرے کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا، اور جب دوستی محبت غرض کی ہوگی، جب تک غرض ہے تب تک تو محبت کا دم بھرے گا، جس دن غرض پوری ہوگی اس دن آدمی جو ہے وہ نگاہ پھیر لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ واسطے کی محبت ہم رکھیں گے تو سامنے بھی محبت ہوگی، غائبانے میں بھی محبت ہوگی، اس کی غیبت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوسرا غیبت کرے گا تو ہمیں برداشت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ واسطے کی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جو دو بھائی، جو دو مومن آپس میں اللہ واسطے کی محبت رکھیں گے، یقین مانے ان کے اندر الاخلاص حد درجہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن ان دونوں دوستوں کو اللہ واسطے کی محبت کی بنیاد پر عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ اور پانچواں، چار ہو گئے نا، پانچواں رجل طلبت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال۔ آئے ہے مال فتنہ ہے، اولاد آزمائش کا ذریعہ فتنہ ہیں، عورتیں بھی فتنہ ہیں، ان کے اندر ان کی محبت یا ان کی طرف جھکاؤ یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کی جنسی خواہش کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر کسی نوجوان کو کسی خوبصورت خاتون کی جانب سے، اور صرف خوبصورت ہی نہیں، عزت و جاہ والی، رتبے اور حیثیت والی، اعلیٰ خاندان کی کوئی خاتون کسی نوجوان کو آفر کرے گناہ کی کہ آ جاؤ میں ہوں اور تم ہو، اور یہ شخص اس آفر کو ٹھکرا دے اور کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے بے عزتی کا خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں، ہمارے دوستی کو پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نظر سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ تو جو نوجوان اس آفر کو ٹھکرا دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یقین مانو بہت اونچا مجاہدہ اس کا ہے، اس نے اپنے خواہش نفس کو کنٹرول میں کیا ہے، کل قیامت میں عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ ایک قصہ سنو، علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مرآت الجنان ہے، اس میں نیک بندوں اور صالحین کے قصے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا بڑا حسین و جمیل، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکا میرے پاس آتا جاتا تھا، اور اس کے جسم سے، کپڑوں سے عجیب و غریب خوشبو پھوٹتی تھی، ویسی خوشبو کبھی میں نے سونگھی نہیں جس انداز کی خوشبو اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے نکلا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹے تم کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا
بڑے میاں چھوڑیے اس کو. میں ایک مرتبہ اس کے سر ہو گیا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، طرح طرح کی خوشبوئیں میرے علم میں ہیں، لیکن جو خوشبو تمہارے جسم و لباس سے نکلتی ہے ایسی خوشبو آج تک میں نے نہیں سونگھی ہے، بتانا پڑے گا تمہیں کہاں سے یہ استعمال کرتے ہو. اس نوجوان نے کہا ابا جی ایک راز ہے میرے اور میرے مولا کے درمیان، یہ ایک راز ہے میرے اور میرے خدا کے درمیان. کیا؟ آپ میرے حسن کو دیکھ رہے ہیں، میں ایک تاجر کا بیٹا ہوں، میرا باپ اپنی دکان پہ مجھے گاہے بگاہے بٹھا دیا کرتا تھا. اس راستے سے ایک حسین و جمیل لڑکی گزرا کرتی تھی، اس کا دل میرے اوپر آ گیا، وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک خادمہ کو میرے پاس نوکرانی کو بھیجا کہ مولوی صاحب تم بڑے اچھے لگے ہو، نیک صورت ہو، ایک معاملے میں گواہ چاہیے، تم سے بڑھیا گواہ کون ملے گا، چلو اس معاملے میں گواہ بن جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نیک کام میں دیر کیسی. میں اس خاتون کے ساتھ چلا گیا، وہ لے گئی ایک حویلی میں، کمرہ در کمرہ، اور اندر جا کر کے ایک اچھے خوشنما انتہائی زیب و زینت سے آراستہ اس کمرے میں پہنچا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا. اندر میں نے دیکھا کہ وہی ایک حسین و جمیل دوشیزہ موجود ہے. اس نے کہا اے بھائی یہاں کوئی گواہی واہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو میں ہوں اور تم ہوں، میں ہوں اور تم ہو، بس ہمیں تم سے محبت ہے، اس لیے آؤ اب جو چاہو کرو، ہماری طرف سے پوری آزادی ہے اور کوئی بھی بے عزتی کا خطرہ نہیں ہے. یہ گھبرا گیا، یہ نوجوان گھبرا گیا، یا اللہ میں کروں تو کیا کروں. اللہ نے سچ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سچ مچ اگر آپ ٹھان لیں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ سے نکلنے کا کی جو ٹھان لے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے غیب سے سامان پیدا فرما دیں گے. جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے گناہ سے حفاظت کا راستہ پیدا فرما دیا. فوراً اس کے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہے ٹوائلٹ کی، استنجا خانے کی. تو انہوں نے کہا جاؤ یہ ہے، جاؤ ضرورت پوری کر لو. وہ شخص اس کے اندر گیا، وہاں جا کر قضائے حاجت کی. جو نجاست نکلی اس نجاست کو اپنے جسم اور اپنے کپڑوں پر ملا اور مل کر کے اسی گندگی کے ساتھ باہر نکلا ہے. یہ عورت دیکھ کر کے گھبرا گئی، چیخنے لگی ارے یہ کس دیوانے اور کس پاگل کو تم لے آئی ہو، بھگاؤ بھگاؤ بھگاؤ. چنانچہ دھکے دے کر کے اس کو نکالا گیا. جیب میں 1 درہم تھے، اس نے پیسے لیے، صابن لیا اور جا کر کے نہر اور دجلہ ندی میں جو ہے وہ جا کر کے نہایا، کپڑے دھوئے. کہتے ہیں ابا جی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں جانے کیوں میرے جسم سے یہ خوشبو نکل رہی ہے. اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے میرے جسم سے اور میرے لباس میں آٹومیٹکلی یہ خوشبو پیدا فرما دی ہے. تو میرے دوستو اگر ہم ٹھان لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور گناہ کا موقع آنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، یقین مانو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. کل قیامت میں اس کے صلے میں اللہ رب العالمین تمہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شان ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بگلا بھگت بن جایا کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بچوں، اپنی جوانی کی قدر کرو. یہ جوانی کی عبادت تمہیں کل عرش الہی کے سائے میں لے جائے گی. بس کر دیا، ختم. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک دوسری بات، آخر ہمیں کیوں للکارا جاتا ہے؟ یہ تمہارا اختر العلوم مدرسہ ہے، اس کی بڑی ضرورتیں ہیں. لاؤ بھائی، کون 20,000 کون 25,000 کی بولی لگاتا ہے؟ یہ مدرسہ تمہارا اپنا مدرسہ ہے. اللہ جو کچھ بھی دو گے 1 کا 70 کل قیامت میں ملے گا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ریکارڈ ہوگا.
ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مولانا قاری صاحب کو آپ گاہے بگاہے خود لا کر تنہائی میں مل کر جو اللہ آپ کو دیتا ہے اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ لا کر کے دے دیں، انہیں جلسے میں اس بات چندے کی اپیل ہی نہ کرنی پڑے۔ اختر العلوم مدرسہ خود کفیل ہو سکتا ہے، اور ہم نے ایسے مدرسے دیکھے ہیں، کوئی چندے کی تحریک نہیں کی جاتی، کوئی چندے کی اپیل نہیں کی جاتی، لوگ خود مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز سمجھتے ہیں، اپنی بنیادی ضرورت کے لیے جیسے ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں اسکولوں میں بڑے بڑے ڈونیشن دے دے کر کے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی طریقے سے ڈونیشن ہم نے نہیں بھرا ہمارا بچہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ قیامت کا مسئلہ ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہماری اپنی ضرورت ہے، بھلا اس کے لیے ہم ڈونیشن دینے میں کیوں پسو پیش کرتے ہیں؟ صرف یہی تو کہ مدرسے والوں نے فیس کے نام پر کوئی متعین رقم نہیں رکھی ہے، حالانکہ قاعدے کے اعتبار سے اسکول میں اگر تم ماہانہ 5,000 دیتے ہو تو 10,000 تمہیں دینا چاہیے اپنے بچوں کے دین بنانے کے لیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم ہمارا ضمیر بیدار رہنا چاہیے، غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ مدرسہ ہمارے بچوں کی خدمت کرتا ہے، ہمارے لیے دین کا خادم اور اچھے رہنما اور اچھے انسان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے گاہے بگاہے جب بھی اللہ ہمیں دے تو ہم اس میں سے ایک مخصوص مقدار مدرسے کو لا کر کے اس طرح دے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں رکھا جائے گا جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور انتہائی رازداری سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اتنا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی علم نہ ہونے پائے، چہ جائے کہ اعلان ہو فلانے نے اتنا دیا، فلانے نے اتنا دیا۔ جس کو جنوانا ہے وہ اللہ رب العالمین، وہ تو انتہائی رازداری کے ساتھ اور رات کی تنہائی میں اگر آپ نے مولانا کو لا کر کے کچھ دیا ہے اللہ کے رجسٹر میں وہ ریکارڈ ہوگا۔ تو جو شخص اس قدر اللہ کی رضا کے لیے رازداری کے ساتھ خرچ کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ہائی گریڈ کے اخلاص کی وجہ سے عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ اور میرے بھائیو، آخری بات جو فرمائی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، دودھ کا دھویا کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد شرمندگی ہو جائے، پچھتاوا ہو جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں جس کا مجرم ہوں وہ بہت وسیع ظرف والا ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے گناہوں کو سوچیں، اللہ سے معافی مانگیں، مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ جب انسان تنہائی میں اپنے گناہوں کو سوچ کر کے ان کی معافی مانگے گا اور اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے ٹپک پڑیں گے ندامت کے، تو یہ اس کے مرے ہوئے دل کے لیے بہار ہو جائیں گے، اور یہ 2 قطرے آنسو کے اللہ کو اتنے پسند ہوں گے کہ کل قیامت کے دن ان 2 موتیوں کے عوض، موتی جیسے 2 قطرے آنسوؤں کے عوض اللہ رب العالمین عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور دین کے کام کے لیے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آئیے حاضرین، بس جو حضرات باہر کھڑے اندر آ جائیں، دعا ہونی باقی ہے، صرف ہم سب دعا کے لیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔